السلام علیکم۔ آئی ایل ایف بلوچستان کے دوستوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے یہاں پر انوائٹ کیا۔ آئی ایل ایف کا بڑا اہم رول رہا ہے ماضی کے اندر بھی، لیکن پچھلے چند ماہ سے جو ہے وہ تو آئی ایل ایف کا رول اور بھی زیادہ اہم ہوا ہے، اور سارے پاکستان کے اندر جو آپ رول آف لا موومنٹ کی بات کر رہے ہیں، اس رول آف لا کو اس وقت ایک سوالیہ نشان بنایا ہوا ہے، اور باقی تمام اہم ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ میرے جیسے اور بہت سارے اور دوسرے پی ٹی آئی کے لیڈرز ورکرز کی بیلز کرانا اور ان کے کچہری کے ساتھ ساتھ کچہری میں چکر لگانا جو ہے وہ آئی ایل ایف کی ٹیم جو ہے وہ سارے پاکستان میں سر انجام دے رہی ہے۔ تو خاص طور پہ آج کل آئی ایل ایف کا ہی شکریہ۔ دیکھیں جی، اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ دنیا کا پہلا ملک بنا جو ایک جمہوری عمل سے تشکیل پایا۔ یہ پہلا ملک تھا دنیا کا جس کا فیصلہ جو ہے ایک ووٹ کے ذریعے کیا گیا، اور ہمارے لیڈر جنہوں نے اس تمام موومنٹ کو لیڈ کیا، تحریک پاکستان کو لیڈ کیا، قائد اعظم محمد علی جناح، وہ نہ صرف ایک لائر اور بڑے اعلیٰ درجے کے لائر تھے، وہ خصوصی طور پہ کانسٹیٹیوشنلزم اور رول آف لاء کے اندر یقین رکھنے والے شخص تھے۔ اس لیے یہ ملک جو جس کے بننے کی تحریک کی لیڈرشپ ہی ایک کانسٹیٹیوشن لائر نے کی ہو، جو ملک کی تشکیل ہی جمہوری عمل سے آئی ہوئی ہو، وہ میری کم سے کم رائے کے اندر کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ جمہوری روایات پر نہ چل رہا ہو، جمہوری اصولوں کے مطابق نہ چل رہا ہو، اور جمہوریت بے معنی ہے اگر ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہ ہو، رول آف لا نہ ہو۔ پھر تو وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ووٹ ڈالنے کا عمل تو ہو رہا ہے، لیکن اس ووٹ ڈالنے کے عمل سے حقیقی جمہوریت نہیں ملک کے اندر آ رہی اگر اس کے بعد جو ووٹ لے کر آ رہا ہے یا وہ یا کوئی اور جو ہے وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے، اور فیصلے ملک کے اندر ایسے ہو رہے ہیں جو قانون کے مطابق نہیں ہو رہے، وہ طاقت کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں کہ طاقت کس کے پاس ہے اور فیصلے اس کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ پہلے تو جمہوری عمل جو ہے وہی شروع ہونے کے اندر جو ہے بڑی رکاوٹیں آئیں، بار بار کوششیں کی گئیں اور وہ کوششوں کو ناکام کیا گیا۔ بدقسمتی سے 50 کی دہائی کے اگر ہم نظر ڈالیں تو عدلیہ نے بھی ایک کردار ادا کیا کہ یہ جمہوریت ملک میں جس کی وجہ سے نہ آ سکی۔ بڑی مشہور کیسز ہیں جی، مولوی تمیز الدین خان کا کیس ایک بڑا اہم کیس ہے اس کے اندر، اور اس کے علاوہ ججمنٹس ہیں جس کی وجہ سے وہ سہارا نہیں ملا قانون کی حکمرانی کو، جمہوریت کو، جو امید کی جا سکتی تھی کہ عدلیہ کی طرف سے ملے گا۔ پھر ملک میں جمہوریت آئی، آنے کے چند سال کے بعد پھر ختم ہو گئی، پھر کچھ عرصے کے بعد 11 سال کے بعد واپس جمہوریت آتی ہے، لیکن وہ نظر آتا ہے کہ وہ جمہوریت جو ہے وہ ایک ناکافی، ناتمام، بے اختیار جمہوریت آتی ہے، اور 90 کی دہائی گزر جاتی ہے، حکومتیں آ رہی ہیں، حکومتیں جا رہی ہیں، فیصلے جو ہیں حکومتیں بدلنے کے وہ عوام نہیں کر رہے، وہ ووٹر نہیں کر رہا، وہ فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ ایک انٹرپشن آ جاتی ہے، اور اس کے بعد کم سے کم 2008 سے یہ ہو رہا ہے کہ ایک جمہوری عمل جو ہے وہ تسلسل سے چل رہا ہے۔ یہ ایک اچھی چیز ہے، تو اس حد تک تو بہتری آئی پاکستان کے اندر کہ جمہوری عمل چلنا شروع ہو گیا۔ اسی کے تقریباً اسی ٹائم پیریڈ کے اندر ہم نے ایک بڑی متحرک کیمپین دیکھی جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے، آزاد عدلیہ کے لیے چلائی گئی۔ وکلاء نے بڑا اس کے اندر کلیدی کردار ادا کیا۔ میری عمران خان صاحب کے ساتھ پہلی دفعہ جو ملاقات سڑکوں پہ ہوئی، اس کے علاوہ تو ہم ملتے تھے لیکن سڑکوں پہ پہلی دفعہ مجھے یاد ہے ملاقات ہوئی، ہم شارائع دستور سے اسی عدلیہ کی تحریک کے لیے، میں سول سوسائٹی کی طرف سے گیا ہوا تھا،
خان صاحب جو ہے ظاہر ہے چیئرمین تحریک انصاف آئے ہوئے تھے، اور اس کے بعد ہم وہاں سے ساتھ چل کے آئے شارع دستور سے، اور وہ تحریک بھی جو ہے وہ ایک حد تک کامیاب ہوئی۔ اس کامیابی کے جو نتائج قوم دیکھنا چاہتی تھی وہ پوری طریقے سے نہیں ملے ہمیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ ہمارے دوست جو اس تحریک کے خلاف تھے وہ آج بھی ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہیں اس وقت بھی سمجھایا تھا۔ لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو نتائج ہم دیکھنا چاہتے تھے وہ نتائج ہمیں نہیں نظر آئے، لیکن پھر بھی پاکستان بہتر ہے اس تحریک کے چلنے کے بعد بنسبت اس سے پہلے۔ ایک حد تک کم سے کم عدلیہ کے پاس آزادی آئی۔ اب جج صاحبان، انفرادی جج صاحبان کے اوپر انحصار ہوتا ہے، کوئی اس آزادی کا بھرپور استعمال کرتے ہیں، کچھ آج بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن ایک کم سے کم ایک سپیس پیدا ہوئی اور بہتری پیدا ہوئی۔ تو ایک طرف ہمارے پاس ایک نسبتاً آزاد عدلیہ ہمارے پاس سامنے آئی، دوسری طرف ایک جمہوری تسلسل شروع ہوا، اور پاکستان جو کہ تقریباً 70 سال ہو گئے تھے بنے ہوئے، اور کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا ایک جمہوری حکومت سے دوسری حکومت کو ٹرانسفر آف پاور ہوا ہو پیسفل۔ وہ 2013 میں پہلی دفعہ ہوا، 2018 میں ریپیٹ ہوا۔ لیکن ابھی بھی جو بھی پاکستان کو دیکھ رہا ہے اس کو نظر آ رہا ہے کہ اس ملک کے اندر آج بھی قانون کی حکمرانی نہیں ہے، قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے۔ آج بھی یہ صورتحال ہے کہ سب سے اوپر طاقتور ہے، اس کے نیچے آئین اور قانون ہے، اور اس کے نیچے عوام ہے۔ تو عوام کے اوپر تو آئین اور قانون کا اطلاق ہو رہا ہے، لیکن طاقتور کے اوپر نہیں ہو رہا۔ اور یہ جب تک صورتحال رہے گی تو وہ پاکستان جس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے جد و جہد کی، اور وہ پاکستان جو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی خواہشات پر پورا اتر سکے، وہ کبھی بھی ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس وقت جو کلیدی، میں کہوں گا کہ مقابلہ کہیں آپ اس کو تحریک کہیں، آپ اس کو جہاد کہیں، جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں، اس وقت کلیدی سوال ہے یہ کہ کیا پاکستان اس 21ویں صدی کے اندر 22 کروڑ کا ملک ہوتے ہوئے، ایک ایٹمی طاقت کے ہوتے ہوئے، ایک ایسا ملک ہوگا جہاں قانون کی حکمرانی ہوگی، وہ ملک جو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے گا، یا کیا پاکستان ایک ایسا ہی ملک چلتا رہے گا جہاں طاقتور جو ہے وہ قانون سے بالاتر ہے؟ اگر اس کے اندر کامیابی ہوئی، اور انشاءاللہ ہوگی، پاکستان نے اس طرف جانا ہے کہ ایک ایسا ملک بننا ہے جہاں چاہے کوئی بھی ہو، چاہے تحریک انصاف کی حکومت ہو، وہ قانون کے تابع ہو۔ اس وجہ سے نہیں کیونکہ عمران خان نے فیصلہ کیا ہے، کیونکہ وہ قانون کو ماننا چاہتے ہیں، اور ان کی ذات میں، ان کی سوچ میں، ان کے نظریے کے مطابق ایسا ہونا چاہیے، لیکن اس لیے کہ ان کے پاس یا ہمارے پاس یا کسی اور کے پاس بھی یہ کوئی چوائس ہی نہیں ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے ہی نہیں کہ ہم قانون کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ ایک ایسا ملک ہے جہاں سب کو قانون کو ماننا پڑے گا، اور خاص طور پہ اگر کوئی ملک کا حصہ ایسا ہے جہاں اس کی سب سے زیادہ شدت سے ضرورت ہے تو وہ بلوچستان۔ آپ بلوچستان، اور یہ بھی ہمیں سب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ دنیا بن گئی ہے، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے جہاں آگاہی گھر گھر پھیل گئی ہے۔ آپ سچ کے اوپر پہرا دے کر اپنی مرضی کا سچ قوم کو نہیں بیچ سکتے۔ لوگ آزاد ہیں، ان کے پاس اس ایک فون کے اوپر تمام معلومات ہیں۔ آپ جتنی مرضی اپنی حکومت پاکستان کی انفارمیشن منسٹری سے جو مرضی سچ بیچنے کی کوشش کر لیں، وہ نہیں بکے گا اگر وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوگا۔ اور یہی صورتحال اس وقت بلوچستان کی ہے۔ میں خاص طور پہ ظاہر ہے کوئٹہ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر نہ بھی ہوں یہاں پہ تمام پاکستانیوں کو اس کو غور کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ہماری حکومت ختم ہونے سے کوئی آخری کو دو تین مہینے رہ گئے تھے، اس سے پہلے بھی بڑی کوشش کی، ترقیاتی لحاظ سے بلوچستان کو جتنا بڑا حصہ عمران خان کی حکومت نے دیا، مجھے وہ موقع ملا وزیر اعظم کی وجہ سے کہ ان کی پوری سپورٹ تھی، تاریخ کے سب سے بڑے ترقیاتی منصوبے بھی یہاں لے کر آئے۔ لیکن میں نے وزیر اعظم سے کہا کہ اس وقت اگر ہم بلوچستان کے اوپر غور نہیں کریں گے اور وہاں کے حالات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہم پاکستان کا بہت بڑا نقصان کرنے والے ہیں۔
آپ ایک عام بلوچستان کے شہری کے پاس چلے جائیں اور اس سے بات کریں، کیمرہ پہ شاید وہ یہ بات نہ کرے کیونکہ آج بھی بدقسمتی سے اس ملک کے اندر خوف ہے، لیکن آپ کو کوئی بھی یہاں پر نہیں ملے گا جو یہ سمجھے کہ اس وقت واقعی میں فیصلے جو ہیں وہ عوام کے ہاتھ میں ہیں اور فیصلے قانون کے مطابق کیے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ بدقسمتی سے مجھے یہ بھی کہنا پڑے گا کہ آج بھی اگر آپ بلوچستان میں چلے جائیں اور آپ سے ان سے پوچھیں کہ یہ آپ کے منتخب نمائندے جو ہیں جس میں ہم لوگ بھی سب شامل ہیں، کیا یہ واقعی میں عوام کی بہتری کے لیے قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں، تو شاید آپ کو ایک بھی نہ ملے جو اس بات سے اتفاق کرتا ہو۔ اور جیسے میں نے کہا وہ پرانا وقت جہاں سب چیزوں کو آپ سچائی کو ڈھانپ کر طاقت سے، جبر سے، زور کا استعمال کر کے دبا دیا کرتے تھے لوگوں کے احساسات کو، یہ پاکستان کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ آج یا پاکستان کے جو فیصلہ ساز ہیں جس کے اندر ہم بھی شامل ہیں، یا آج یا ہم جو ہیں وہ اس حقیقت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے، اپنے فیصلوں کو تبدیل کریں گے اور ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی کے اوپر یقین کریں گے، اپنے آپ کو قانون اور آئین کے تابع کریں گے، یا نہ تاریخ معاف کرے گی ہمیں اور نہ یہ عوام معاف کرے گی۔ اب فیصلہ